ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا اور اپنے پیارے محبوب پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والے اور ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں اس کی یاد کے لیے اور اس کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ساری دنیا کے اندر حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کو ہم غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. اصل تو آپ کا نام ہے عبد القادر جیلانی. ساری دنیا آپ کو غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے اور اس مہینے میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے نام سے لنگر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ کے اندر یا اپنے مدرسہ کے اندر، مدرسہ بھی وہی تھا، خانقاہ بھی وہی تھی، مدرسہ اور خانقاہ الگ نہیں تھے. تو آپ مہینے میں ایک مرتبہ چاند کی 11 تاریخ کی رات کو مغرب یا عشاء کے بعد 12 لگ جاتی، اس وقت آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں، چونکہ 11 اور 12 کی درمیانی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، تو آپ اس خوشی میں لنگر تقسیم فرمایا کرتے، لوگ آپ کے پاس آتے، دعوت کا اہتمام ہوتا. ہر مہینہ یہ چلتا، ہر مہینہ آپ کی خانقاہ میں 11 کی رات میں لنگر چلتا تھا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرماتے ہیں ربیع الثانی کی 17 تاریخ کو. 11ویں کو آپ کا وصال نہیں ہوا، نہ 11ویں کو آپ کی ولادت ہوئی، 11ویں کو نہیں، ربیع الثانی کی 17 تاریخ کو آپ پردہ فرماتے ہیں. آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کے مریدین، آپ کے غلام، آپ کے معتقدین، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے شیخ کی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے جو آپ ہر مہینہ کھانا کھلایا کرتے تھے 11 کی رات کو. لیکن چونکہ وہ غوث پاک تھے، وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ ہر مہینہ کھانا کھلا سکیں. اب ہم جیسے غلام ہر مہینہ کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی سنت کو زندہ رکھنا بھی ہے اور ہر مہینہ ہم کھلا بھی نہیں سکتے، تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جس مہینے میں آپ کا وصال ہوا اسی مہینے میں کی 11 کو ہم کھلاتے ہیں، تاکہ اس طرح آپ جس مہینے میں وفات پائے وہ بھی یاد رہے اور آپ کی سنت بھی زندہ رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر یہ عمل ربیع الثانی کی 11 کو کھانا کھلانے کا عمل 11ویں کے نام سے مشہور ہو گیا، اور ساری دنیا میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، جو جس نیت کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اور سیرت کے چرچے تو چلتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ ہر مقرر سے، ہر جمعہ میں، ہر جلسوں میں ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، آپ کے واقعات، آپ کے تذکرے، آپ کی سیرت، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر توجہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ارشادات کی طرف نہیں دی جاتی، حضور کی سیرت کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے، کہاں بڑے، کہاں کہاں سفر کر کے گئے، کہاں تعلیم حاصل کیے، کہاں پڑھے، کہاں پڑھائے، کس پیر کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ کرامتوں کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ آپ کی یہ کرامتیں تھیں، یہ کرامتیں تھیں، سب کرامتیں برحق ہے، کرامت کا انکار نہیں۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے اور آپ کی ولایت کی شان بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کے ارشادات کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ آپ کے ارشادات کی طرف دیکھیے، کسی بھی انسان سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں محبت اسی وقت سمجھی جائے گی جب ہم اس کی بات سنیں گے۔ بات ہی نہیں سننا ہے، اس کا ارشاد ہی نہیں سننا ہے، اس کی اطاعت ہی نہیں کرنا ہے، اس کا قول ہی نہیں سننا ہے، صرف اس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، تو پھر یہ محبت نہیں ہے۔ مثلا کسی سے میں محبت کرتا ہوں لیکن میں اس کی بات سننا پسند نہیں کرتا، بھائی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، بس آپ سے محبت ہے، آپ کے نام پہ میں جھنڈے لگا رہا ہوں، آپ کے نام پہ میں گلی کوچوں میں پھر رہا ہوں، آپ کے نام پہ میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں، آپ کے نام پہ میں 11ویں کر رہا ہوں، لیکن آپ بولے کیا، آپ کا ارشاد کیا ہے، آپ کا بولنا کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، اس کو سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، یہ ہمارے پاس مفقود ہے، اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سال میں ایک مرتبہ ربیع الثانی آ گئی، ہم اپنے نام کے آگے قادری لکھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پکے غوث پاک کے چاہنے والے ہو گئے، ہم پکے قادری ہو گئے۔ نام کے ساتھ قادری لکھنے سے کوئی قادری نہیں بنتا، نام کے ساتھ قادری لکھنے سے کوئی حقیقی معنوں میں قادری نہیں بنتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، آپ کے ان ارشادات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر لے کے چلنے والا حقیقت میں قادری ہوتا ہے، خواہ وہ نام کے ساتھ قادری لکھے یا نہ لکھے۔ ہم نے کیا فیشن بنا لیا، کیا طریقہ اختیار کر لیا، نام کے ساتھ قادری لکھ لو بس کافی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نام کے ساتھ قادری لکھ لیے، لیکن نماز کی پابندی کون کرنا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا ہمارے سے۔ دکان ہے، دھندا ہے، نوکری ہے، جاب ہے۔ اسلامی لباس کون پہننا؟ غیروں کا لباس پہن رہے ہیں، نہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی لباس کیسا پہنیں گے؟ دنیا میں جینا بھی ہے۔ ارے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، صبح سے شام تک آپ کی زندگی جھوٹ میں گزر رہی، نہیں بولے تو کیسا چلتا؟ دنیا میں جی رہے تو تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا۔ ارے آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہماری زندگی دو رنگ والی زندگی ہو گئی۔ ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ ایک طرف قادری بھی ہے، 11ویں بھی ہے، جھنڈے بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف جھوٹ بھی ہے، دھوکے بازی بھی ہے، جی دوسری طرف غیروں کا طریقہ اختیار کرنا بھی ہے، نمازوں کو چھوڑ دینا بھی ہے، روزوں کو چھوڑ دینا بھی ہے۔ ایک ٹریک پہ نہیں چل رہی ہماری زندگی، ہم دو کشتیوں میں قدم رکھے ہوئے، یا تو پکے دنیا دار بن جائیں، آخرت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، یا پکے دیندار بن جائیں۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے سے رکے گا نہیں، وہ تو دے گا برابر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کی کھیتی کو اختیار کرے گا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو دنیا کی کھیتی کے بجائے آخرت کی کھیتی کو ترجیح دے گا، میں اس کو دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ اس میں ہے کہ دیندار بن جائیں، فائدہ اس میں ہے کہ دین پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پورے کے پورے کہاں داخل ہوئے اسلام میں؟ کبھی نماز پڑھے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی یاد آ گیا اللہ تعالیٰ تو مسجد تو آ گئے، اس کے بعد ہماری زندگیوں میں نہ خدا ہے نہ خدا کا رسول ہے۔ ایسے نہیں چلتا، یا تو پکے دیندار بن جائیں۔ دیندار بننے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں امامتی کرنا،
دیندار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں خطابت ہی کرنا، دوسرا نہیں کر سکتے۔ دیندار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جھاڑوں میں زندگی گزار لینا، یہ نہیں ہے دیندار بننے کا مطلب۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، اللہ نے جو کام حرام کر دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرے، بس آپ دیندار ہیں۔ اپنے بیوی بچوں میں زندگی گزارتے ہوئے آپ دیندار ہیں، نوکری کرتے ہوئے آپ دیندار ہیں، تجارت کرتے ہوئے آپ دیندار ہیں، دکان میں بیٹھتے ہوئے آپ دیندار ہیں، بزنس کرتے ہوئے آپ دیندار ہیں۔ صرف کیا کرنا ہے؟ جو کرو بولے اللہ تعالیٰ وہ کرنا ہے، اور جن کاموں کو اللہ نے حرام کر دیا ان کاموں سے رک جانا ہے، اتنی سی بات ہے۔ دینداری کا نام یہ نہیں کہ سب کچھ دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، دنیا کو چھوڑنا دینداری نہیں ہے۔ تو آئیے بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ ہم صرف اپنے نام کے ساتھ قادری لکھ کر، یا سال میں ایک مرتبہ کچھ غوث پاک کے نام پہ کھانا کھلا کے، دعوت کر کے، 11ویں کر کے، یا اپنے گھر پہ جھنڈا لگا کے ہم یہ سمجھ رہے میں قادری بن گیا، میں غوث پاک کا بڑا مرید بن گیا، چاہنے والا بن گیا، تو یاد رکھیے ہمارا نفس اور ہمارے شیطان نے ہم کو دھوکہ دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو جھوٹے منہ سے ہی یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں اس کی لاج رکھ لوں گا قیامت میں۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، وہ آپ کا کمال ہے، وہ آپ کی شان ہے وہ، لیکن ہم کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو اس پر اکتفا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو بس غوث پاک بول دیے میں لاج رکھ لیتا تو کیا غوث پاک کی مرضی کے خلاف کریں گے؟ نہیں، حضور غوث پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو رنگنا چاہیے۔ آئیے آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد رکھتا ہوں۔ ایک، اگر آپ سے محبت ہے، اگر آپ سے تعلق ہے، اگر اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں، اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے، تو ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں اور حضور کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے، یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ غوث پاک بھی کتاب لکھے گا۔ ہم یہ سمجھتے یہ لائن الگ ہے۔ کون سی لائن؟ یہ جو پیروں کی لائن ہے، یہ مرشدوں کی لائن ہے، یہ طریقت والی، تصوف والی جو لائن ہے، یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے، یہ ایک الگ ہے۔ یہ کتابیں پڑھنا، یہ جامعہ میں جانا، یہ تفسیر، حدیث، عقیدہ، یہ علم ایک الگ ہے، یہ ایک الگ راستہ ہے۔ گزشتہ سال آپ کے سامنے میں تفصیل سے بات رکھا تھا کہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جامعہ کے اندر روزانہ شریعت کے 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے اپنے طلباء کو، اور یہ 13 سبجیکٹ ڈیلی پڑھانے کے بعد جو وقت مل جاتا اس وقت میں اپنے مریدین کی تربیت اور اصلاح فرماتے۔ علم ظاہر بھی آپ اپنے جامعہ سے دیتے، علم باطن بھی آپ اپنے جامعہ سے تقسیم فرماتے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں لکھے ہیں۔ غنیت الطالبین آپ کی کتاب کا نام ہے، کبھی ہم سنے نہیں۔ جو قادری کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو معلوم ہی نہیں کہ غوث پاک کتاب بھی لکھے۔ اچھا اس کتاب کے اندر کیا لکھے وہ بھی نہیں معلوم۔ غنیت الطالبین حضرت کی کتاب کا نام ہے، آداب السلوک یہ حضرت کی کتاب کا نام ہے، سر الاسرار حضور غوث پاک کی کتاب کا نام ہے، فتوح الغیب حضور غوث پاک کی کتاب کا نام ہے۔ یہ ساری کتابیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے ارشاد فرماتے تھے، سامنے آپ کے خلفاء، آپ کے شاگرد، آپ کے طلباء، آپ کے تلامذہ، آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے آپ کے ارشادات کو لکھ لیتے تھے، وہ آگے کتاب بن جاتی تھی۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ارشادات ان کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن کبھی ہم کتاب سے اپنا تعلق پیدا نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کتاب سے تعلق پیدا نہیں کرنا چاہیے، کتاب سے ہم کو نفرت ہے، کتاب پڑھنا نہیں، کتاب کا مطالعہ کرنا نہیں، کتاب سے تعلق پیدا نہیں کرنا، کتاب کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ کسی کے ساتھ اگر کتاب نظر آ گئی تو ہم بڑے برہم ہو جاتے کہ بھئی کیا بات ہے، یہ کتابوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو نازل کیا تو اپنے قرآن کا نام رکھا کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو کتاب تو اللہ کے کلام کا ٹائٹل ہے، اللہ کے کلام کا نام ہے، اس سے ہم کو کیوں نہیں محبت ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہم کو اس سے ربط و تعلق ہونا چاہیے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، علم اللہ دیتا ہے، علم کتابوں سے نہیں آتا۔ علم کون دیتا ہے؟ علم اللہ دیتا ہے۔ قلب پر علم کے دروازے اللہ کھولتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابوں سے بالکل نظر انداز کر دیں کتابوں کو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، جتنے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج 1400 سال کے بعد ہمارے تک پہنچے، سب کچھ کتابوں کے ذریعے سے پہنچے۔ آپ کوئی بھی حدیث بولیں گے، یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، کنز العمال میں ہے، شعب الایمان میں ہے، جی امام طبرانی کے معاجم کے اندر ہے۔ آپ جو بھی حدیث سنائیں گے، حدیث تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں سنے نا،
کہاں سے ملی آپ کو؟ حدیث کتابوں سے ہی ملی۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم براہ راست نہیں سنے، ہاں ان کی صحبتوں میں رہتے غوث پاک کی صحبتوں میں جو لوگ رہے، پھر آگے ان کی صحبتوں میں جو لوگ رہے، آگے ان کی صحبتوں میں جو لوگ رہے، ایسا ہوتے ہوتے صحبتوں کے ذریعے آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اور پھر آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہے۔ اب ایک ارشاد حضور غوث پاک کا، آپ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، کتاب کا نام کیا ہے؟ فتوح الغیب۔ یہ حضور غوث اعظم کی عربی میں کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا دستیاب ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے تو وہ لے کے پڑھ سکتے۔ اس کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، دنیا کس چیز کا نام ہے، دنیا کیا ہے، اور دنیا میں رہ کر ایمان والے بندے کو کیسا رہنا چاہیے، کیسا زندگی دنیا میں گزارنا چاہیے۔ ایک پیراگراف کے اندر، ایک آدھے صفحے کے اندر آپ ساری دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں۔ ہم جو دنیا کو اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں، آپ نے دنیا کی حقیقت کو آدھے صفحے کے اندر بیان کر دیا کہ دنیا کی یہ حقیقت ہے دوستو۔ تو اگر ہم آپ سے محبت کرنے والے یا آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں تو آپ کے ارشاد کو سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی خطبے کے درمیان، وہ سنا کر پھر میں حضور غوث پاک کے ارشاد کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے بندو، تم تو دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو اور آخرت سے انجان ہو جاتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے دنیا کے مقابلے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو اختیار مت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں زندگی مت گزارو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو کمانا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جینا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نوکری تجارت کاروبار چھوڑ دو اور جنگلوں میں نکل جاؤ اور پہاڑوں میں جا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار لو تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہوئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بل تؤثرون، قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے بندے، تو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ اس چیز سے منع کر رہا ہے، دنیا کی زندگی سے اللہ منع نہیں کرے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے سے اللہ منع کرتے۔ دنیا استعمال کی چیز ہے، استعمال کرے، چھوڑ کے جانے کی چیز ہے، استعمال کرے، یوز اینڈ تھرو ہے۔ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی خدمت میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کی خدمت میں گلاس بھی ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں ہوٹل کے دیگر چیزیں بھی ہوتے ہیں، کیا آپ گھر کو لے کے آ جاتے یا اس سے دل لگا لیتے یا وہ خرید لیتے؟ کیا کرتے؟ جاتے جتنے دن آپ ہوٹل میں رکیں گے اتنے دن آپ اس کو استعمال کریں گے، چھوڑ کر اپنے گھر کو آئیں گے۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے، ہم دنیا کے ہوٹل میں آئے ہوئے ہیں، دنیا کے مہمان خانے میں آئے ہوئے ہیں، ہمارا گھر دنیا نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت ہے، ہمارا گھر جنت ہے۔ ہمارے باپ کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو ہمارے ماں باپ کو تو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، تو ہمارا گھر کون سا ہوا؟ ماں باپ کو اللہ نے جہاں رہنے کا حکم دیا وہی بیٹوں کا گھر ہے نا، تو ہمارا گھر تو جنت ہے۔ تو دنیا میں کیوں آئے؟ ہاں، دنیا میں آزمائش کے لیے آئے۔ جب آزمائش کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر، تو دنیا کو دنیا کے مقام پر رکھیے، آخرت والی زندگی پر دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ وہی بولتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، میں تو تم کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا، میں تو تم کو دنیا میں جینے کے لیے بھیجا تھا، میں تو تم کو دنیا میں چند روز کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا اور آخرت کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے پھر؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت والی جو زندگی ہے وہ دنیا سے بہتر زندگی ہے اور دنیا سے زیادہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ آخرت کی دو خوبیاں اللہ بتایا، ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بہتر ہے دنیا سے، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے مقابل اگر دیکھا جائے تو دو خرابیاں، دو عیب دنیا کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا گھٹیا چیز کا نام ہے، دوسرا دنیا فنا ہونے والی کا نام ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ انما الدنیا فنا لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا کبیت نسجتہ العنکبوت۔ آپ فرماتے ہیں یہ دنیا تو فنا ہونے والی کا نام ہے، دنیا میں کسی کو ثبوت نہیں ہے، کسی کو باقی رہنا دنیا کے اندر نہیں ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فنا ہوتا ہے۔ ارے دنیا کی زندگی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا دکھنے میں کتنا ہی بڑا نظر آئے، لیکن کیا وہ پائیدار ہوتا؟ کیا مضبوط ہوتا؟ نہیں، آپ ایک انگلی کے ذریعے اس کو تار تار کر سکتے ہیں۔ یہ مکڑی کے جالے کی طرح دنیا کی زندگی کو مولا کائنات نے قرار دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم گھٹیا زندگی کے پیچھے پڑے ہو، فانی ہونے والی چیز کے پیچھے پڑے ہو، ختم ہو جانے والی زندگی کے پیچھے پڑے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی تو اچھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، دنیا جو لفظ ہے نا، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی رہتا یا نہیں رہتا۔ دنیا عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، تو اس کا کوئی معنی تو ہوگا۔ ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے۔ انگریزی میں آپ کوئی لفظ بولیں گے، اس کا ایک معنی لٹرل میننگ اس کا ہوتی ہے نا، اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ دنیا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ سب سے گھٹیا جو چیز ہوتی ہے اس کو عربی میں دنیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ چیز کو دنیا نہیں کہتے، سب سے گھٹیا چیز جو ہوتی ہے اس کو عربی میں اکارڈنگ ٹو ڈکشنری یا عربی لینگویج کیا کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں۔ اس کو سب سے گھٹیا چیز کو دنیا کہتے ہیں۔ تو جس کا نام خود سب سے گھٹیا ہے، ہم اس سے محبت کر کے، اس سے دل لگی کر کے، اس کے اندر توجہ کر کے، اس کی فکر میں آخرت کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نام خود اس کا گھٹیا ہے۔ چلو نام تو اچھا رہنا تھا کم از کم، نہیں، اللہ نے کیا نام رکھا؟ دنیا کا دنیا۔ دنیا کا معنی خود گھٹیا چیز، اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دنیا گھٹیا ہے اور آخرت اس سے بہتر زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ حدیث شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دنیا کی عظمت اور دنیا کی وقار، دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر تو بھی اگر اللہ کے پاس دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی عطا نہیں کرتا تھا۔ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جن کو اللہ رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، جن کو اللہ ہر آن پرورش کر رہا ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کو کیوں دنیا دے رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی اللہ کے پاس کوئی وقت نہیں، دنیا کی اللہ کے پاس کوئی عظمت نہیں، دنیا کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت، کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو اللہ صرف ایمان والوں کو دیتا، کفار کو نہیں دیتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھے ایمان والوں کے دل کا خیال نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایمان والوں کے دل کا خیال نہیں ہوتا کہ ایمان والوں کا دل ناراض ہو جائے گا، ایمان والے کا، مسلمان کے دل کو تکلیف ہوگی، اگر مجھے اس بات کا خیال نہیں ہوتا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کافروں کو اتنا دے دیتا، اتنا دے دیتا، اتنا دے دیتا کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس گھر کی چھتیں سونے کی ہوتی اور اس گھر پہ چھت پہ چڑھنے کی سیڑھیاں بھی سونے کے بنا دیتا، اتنا ان کو دے دیتا۔ چاندی کے سیڑھیاں، سونے کے سیڑھیاں، چاندی کی چھت، سیمنٹ کی نہیں، چاندی کی چھت اور سونے کی چھت بنا کر میں کفار کو دے دیتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا اللہ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ ایمان والے کے دل میں بات آئے گی کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کو دیا۔ بس یہ ایک بات ایمان والے کے دل میں نہ آ جائے، اس کے دل کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کفار کو یہ نہیں دیا، ورنہ اللہ یہ بھی دے سکتا ہے ان کو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے جس کو مال و دولت، سونا چاندی دیا، اس کا نام تھا قارون۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک نافرمان بندہ تھا، اور اتنا زیادہ اس کے پاس خزانہ تھا، قرآن مجید بیان کرتا ہے، قرآن میں آیا قارون کا خزانہ کتنا تھا، اللہ نے وہ بیان نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارے عقلوں سے باہر ہے، ہمارے اندازے سے، ہمارے کیلکولیشن سے باہر ہے۔ اللہ نے ایک اندازہ کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی کہ وہ فرعون، وہ قارون کیا کرتا تھا، ایک بڑے محل کے اندر اپنا سونا چاندی، روپیہ، پیسہ، خزانہ چھپا کے رکھتا تھا، اور اس بڑے محل کے بڑے بڑے دروازے تھے، اس بڑے بڑے دروازے کے بڑے بڑے تالے تھے، اس بڑے بڑے تالوں کی بڑی بڑی چابیاں تھی، وہ چابیاں اتنی وزندار ہوتی تھی کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے 10-15 قوت والے لوگ مل کر اٹھانا پڑتا تھا، ایک آدمی سے چابی نہیں اٹھتی تھی۔ تو چابی کا اندازہ اللہ دے رہا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ تالا کیسا ہوگا، تالا ایسا ہے تو دروازہ کیسا ہوگا، دروازہ ایسا ہے تو محل کیسا ہوگا، پھر اس محل میں موجود رہنے والا خزانہ قارون کا کیسا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ امیر تھا، ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا، حتیٰ کہ اس زمانے کا فرعون جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھی اس سے روپیہ پیسہ لیا کرتا تھا، بادشاہ سے بھی زیادہ وہ پیسے والا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی جب وہ نافرمانی کیا، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، اور زمین کو پھاڑ کر، زمین کو خسف کر کے اس کو، اس کے خزانوں سمیت زمین میں ڈال دیا، دھسا دیا خزانوں کے ساتھ۔ وہ قارون اور اس کا خزانہ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، اللہ کو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کو بال برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ لہذا محترم بزرگ اور دوستو،
دنیا کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ پھر جب اللہ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اللہ والے کے پاس دنیا کی اہمیت کہاں سے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تو ان کا نام لینے والے ان کے غلاموں کے پاس دنیا کی اہمیت کیوں آ رہی ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کے چاہنے والے اور اپنے آپ کو قادری کہلوانے والے اور ان کا دامن تھامنے والے اور ان کی نسبت رکھنے والے کے پاس دنیا کی کئی سے اہمیت آ رہی ہے۔ اب میں وہ آپ کو ارشاد سنا رہا تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا، درمیان میں ایک آیت اور حدیث کی طرف ہم چلے گئے۔ اب آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی طرف کہ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے مسلمان بندے، جب تو کسی دنیا دار کو دیکھے یا جب تو کسی دنیا کو دیکھے، دنیا کے نئے رنگیوں کو دیکھے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھے، دنیا کے خواہشات، دنیا کے لذتوں کو دیکھے، دنیا کے حرص و ہوس کو دیکھے، دنیا کے لالچ کو دیکھے، دنیا کے طمع کو دیکھے، دنیا کی زینتوں کو، دنیا کے اچھائیوں کو، دنیا کی زینتوں کو اگر تو دیکھے تو تو دنیا سے ایسے کنارہ کر لے اور ایسے دنیا سے منہ پھیر کر چلے جائے جیسے کہ تو راستے سے جا رہا ہو اور ایک گندگی اور غلاظت کرنے والا کچرے کے ڈبے کے اوپر بیٹھ کر، کچرے دان میں بیٹھ کر اگر کوئی غلاظت کر رہا تو کیسے اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اپنی نظروں کو بچاتے ہوئے کیسے نکلتا ہے؟ دنیا کے سامنے سے اس طرح سے نکل جا۔ یہ غوث پاک کا ارشاد۔ کس سے تشبیہ دے رہے ہیں دنیا کو؟ دنیا کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ جہاں پر سارے لوگ جا کر کچرا ڈالتے، جس کو کچرے دان کہتے ہیں، کچرا کنڈی جس کو کہتے ہیں، وہاں پر ہم سامنے سے جائیں گے تو کچرے کنڈی سے کیسے جاتے؟ اس کو دیکھتے ہوئے جاتے، اس کے سامنے سے خوشبو کا لطف اٹھاتے ہوئے جاتے، اس کے سامنے ٹھہر کے بات کرتے ہوئے سکون سے آرام سے جاتے۔ ارے وہ اتنی بدبو وہاں پر آتی ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکتا وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے۔ پہلے تو یہ کوشش کرتے کہ اس راستے پہ جانا ہی نہیں، لیکن اگر دوسرا راستہ نہیں ہے وہیں سے جانا مجبوری ہے تو وہاں پر جائیں گے، لیکن اس طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اگر یہ مان لے کہ اس کچرے کے اوپر، اس کچرے دانی کے اوپر، اس جو ہے کچرا کنڈی کے اوپر اگر کوئی شخص برہنہ غلاظت کر رہا ہو، یہ غوث پاک لکھ رہے ہیں مثال، میں نے کہہ رہا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلے تو کچرا کنڈی ہے، اور اگر اس کچرا کنڈی کے اوپر، غلاظت کے اوپر اگر کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے برہنہ وہاں غلاظت کر رہا ہو تو اب آپ بتائیے اس کے سامنے سے کیسے گزریں گے؟ اگر وہ غلاظت نہ بھی کر رہا ہو تب بھی ہم کچرے کے سامنے سے جلد گزر جائیں گے، اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ اس کی بدبو مجھے میرے ناک تک نہ پہنچے۔ یہ ہم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم کو بڑا مکروہ معلوم ہوتا ہے، اور اگر کوئی وہاں غلاظت کر رہا ہو، گندگی کر رہا ہو، تب تو اور جلدی ہم وہاں سے گزر جائیں گے اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ نہ کچرے کی بو ہم کو پہنچے نہ اس کی غلاظت کی بو ہم کو پہنچے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ارے میاں یہ دنیا کی مثال ہے اور یہ دنیا دار کی مثال ہے، اور وہ جو گزر رہا ہے سامنے سے وہ ایمان والے بندے کی مثال ہے۔ جب تم دنیا کے سامنے سے گزرو تو ایسے گزرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کچرے کنڈی میں پڑے ہوئے، اسی کچرے کنڈی میں پڑے ہوئے ہیں، وہی کچرے میں لطف ہے، وہی کچرا ہم صبح سے شام تک اسی میں ملوث ہے، لیکن ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، دنیا کو میں کس مقام پر رکھا ہوں اور دنیا کو غوث پاک نے کس مقام پر رکھ کر بتلایا۔ تو اب بتائیے حقیقت میں غوث پاک کا چاہنے والا کون ہے؟ جو دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، جو دنیا سے منہ موڑ لے، جو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، وہ غوث پاک کا چاہنے والا۔ یہ کیسے ہوتا کہ دین کو چھوڑ دے کے دنیا کو ترجیح دینے والا پھر خاطری بھی ہے، غوث پاک سے نسبت بھی ہے، 11ویں بھی ہے، جھنڈے بھی ہے، میچ نہیں ہو رہا۔ نہیں، ہماری زندگی ایک الگ رخ پہ جاری، غوث پاک کا طرز اور غوث پاک کا ارشاد ایک الگ رخ پہ جا رہا ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے راستے پہ ڈھالنا۔ کیسے ڈھالیں گے؟ دنیا سے کنارہ کش ہونے کا کیا مطلب؟ کیا دنیا چھوڑ دیں، کمانا چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے ذہن میں دنیا کو چھوڑنا بولتے پہلے یہی ذہن میں آتا کہ بس اب نوکری نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا، سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ اللہ بولتے ہوئے مسجد کا مصلی پکڑ لینا، یہ دنیا دار، یہ دینداری ہے ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت۔ اور یہ عیسائیوں کے اندر تھی رہبانیت، اسلام آنے کے بعد آقا فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس آ جاؤ، نہیں، آپ بیوی بچوں میں رہتے ہوئے اللہ سے جڑ کے رہو، گھر بار میں رہتے ہوئے، فیملی میں رہتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے آپ اپنے مولا سے اپنا ربط تعلق رکھیں، اپنے آقا سے اپنا ربط تعلق رکھیں، حضور غوث پاک سے اپنا ربط تعلق رکھیں۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب ہم دنیا سے الگ ہو جانا نہیں ہے، دنیا کی جو وقار، دنیا کی جو اہمیت اور دنیا کی جو محبت ہمارے دل کے اندر ہے اس کو نکالنا دنیا کو چھوڑنے کے برابر۔
اس کو نکالنا ہے، دنیا سے ہم نکلنا نہیں، ہمارے اندر سے دنیا کو نکالنا ہے۔ اللہ والے مثال دیتے ہیں، کشتی سمندر میں چلتی ہے، کشتی کہاں چلتی ہے؟ سمندر میں کشتی چلتی ہے۔ جب تک کشتی سمندر میں رہے، جب تک کشتی سمندر کے اندر رہے، سمندر میں رہے، کشتی سلامت رہتی ہے، کشتی والے بھی سلامت رہتے ہیں، سفر آسانی سے طے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کشتی سمندر میں رہنے کے بجائے سمندر کشتی کے اندر اگر آ جائے، کشتی کو سوراخ ہو جائے یا موجیں آ جائے یا طوفان آ جائے اور سمندر کشتی کے اندر آ رہا ہے، تو آپ بتائیے کشتی بھی سلامت نہیں رہتی، کشتی والے بھی سلامت نہیں رہتے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے اور تمہاری مثال کشتی کی طرح ہے۔ تم دنیا میں رہو، سفر سلامتی کے ساتھ کٹے گا، تم دنیا میں رہو، تم بھی سلامت رہو گے، تمہارے گھر والے بھی، بیوی بچے بھی سلامت رہیں گے، لیکن دنیا کو اپنے اندر آنے مت دو۔ جیسا کہ سمندر کا پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی سلامت نہیں رہتی، اسی طرح دنیا تمہارے اندر آ جائے تو تم سلامت نہیں رہ سکتے، نہ تمہارے گھر والے سلامت رہ سکتے ہیں۔ خود دنیا میں رہو لیکن دنیا کو خود کے اندر مت رکھو، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، یہی غوث پاک رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ اب ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سال میں ایک بار ہم 11ویں کر رہے ہیں، 11ویں کا کیا مطلب ہے؟ ایصال ثواب۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے کھانا کھلانا ایصال ثواب۔ ایک ارشاد آپ کا اور ایک یاد آ گیا، سناتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں سارے نیک اعمال کو تلاش کر لیا، یہ حضور فرما رہے ہیں، سارے نیک اعمال کو میں تلاش کر لیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل اللہ کی عبادت کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ بڑا ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ تو میں سارے اعمال کو کھنگال لیا لیکن مجھے کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل مجھے افضل نظر نہیں آیا۔ یہ کون فرما رہے؟ سرکار غوث اعظم فرما رہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی میرے ہاتھ میں دے دی جائے تو میں فقط بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند کروں گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کھانا کھلانے کی کتنی بڑی فضیلت، اسی لیے 11ویں کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کھانا کھلاتے، ان کو ایصال ثواب کرتے۔ کیا ہے 11ویں؟ کیا کرنا ہے 11ویں کے اندر؟ کھانا کھلانا ہے اور اس کا ایصال ثواب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو پہنچانا، اتنا، اسی کا نام 11ویں ہے۔ اس کے سوا جتنے ایڈیشنل چیزیں جو ہم 11ویں میں شامل کر لیے نا، اس سے نہ 11ویں کو تعلق ہے، نہ غوث پاک کو تعلق ہے، نہ سنیت کو تعلق ہے۔ یہ بیجا ہم جو ہے اہل سنت کی علامتوں میں شامل کر لے رہے، اہل سنت کی علامتیں نہیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی طرف سے شامل کر لے رہے۔ کیا بولتے سنیت کی علامت ہے، ایسا کرے تو سنی نے، تو سنی نے کہاں سے لائے صاحب؟ کون سی حدیث سے لائے، کون سی قرآن میں کوئی بتا دو، کون سی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بیجا شامل کر لیے، جھنڈا لگا رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ جھنڈا کیا ہے؟ نہ ہمارا خدا ہے، نہ ہمارا نبی ہے، نہ ہمارا پیر ہے، نہ وہ غوث پاک ہے، نہ وہ غوث پاک کی نشانی ہے۔ جھنڈا ایک نشانی ہے، اور عربی میں جھنڈے کو علم بولتے، علم کا معنی خود نشانی ہے۔ وہ ایک نشانی ہے جو گھر کے اوپر رہتی ہے، دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے۔ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، جس کے اوپر جھنڈا رہتا تھا تو سفر کرنے والے مسافرین جب نکلتے سفر پہ جاتے تو سفر میں ان کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، تو سفر میں کون، اب ہم جا رہے راستے میں کسی کے بھی گھر میں جا کے کھا لے سکتے، پی لے سکتے، کوئی بھی الو نہیں کرتا، نہ ہوٹلز وغیرہ ڈھابے بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ تو پہلے کے دور کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگاتے تھے تاکہ پتا چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو کوئی مسلمان جب سفر پہ نکلا، اس کو بھوک لگی، پیاس لگی یا آرام کرنا ہے، تو وہ دیکھتا تھا کہ کس کے گھر کے اوپر جھنڈا ہے، ارے یہ گھر کے اوپر جھنڈا، لہٰذا یہ ہمارے بھائی کا گھر ہے۔ اس میں جاتا تھا، بے تکلف رہتا تھا، کھاتا تھا، سوتا تھا، پھر اپنا سفر جاری رکھتا تھا۔ تو اپنے گھر کو مسلمانوں کا گھر ہے بتانے کے لیے جھنڈا ایک علامت کے طور پر رکھا گیا، لیکن اس جھنڈے کو ہم کیا کر دیے، فاتحہ دیتے وقت جھنڈے کو بھی سامنے رکھ دیتے، کئی کو رکھے جھنڈے کو سامنے، کہاں لکھا ہوا ہے، کئی قرآن میں ہے کیا، کوئی حدیث میں ہے، کوئی بڑے مستند مفتی صاحب یا مستند مولانا عالم صاحب بولے ایسا، میرے جیسے نہیں، میرے جیسے کوئی کچھ بھی بول دیتے، مستند مفتی یا مستند عالم دین، کوئی بڑے جامعہ سے فارغ و تحصیل ہوا، کوئی آپ کو بولے فاتحہ دیتے ہوئے جھنڈے کو سامنے رکھو، فاتحہ کو بلا کے لے کے گئے ہمارے کو ایک مرتبہ ہم گئے تو سامنے جھنڈا رکھا ہوا ہے، میرے دل میں خیال یہ جھنڈا کیوں رکھا ہوں گا، بھائی کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھے، یہ تو اس کا جواز ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس ہے، لیکن جھنڈا کہیں کو سامنے رکھے۔ اب میرے دل میں کیا آ رہا، کوئی آ کے میرے کو دلیل پوچھے، دلیل کرنے والوں کو نہیں پوچھتے نا، ہمارے جیسے لوگوں کو پوچھتے، وہ وبال ہمارے سر پہ آتا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے کو کوئی آ کے پوچھے مولانا آپ فلاں جگہ گئے فاتحہ دی، سامنے جھنڈا تھا، کیا دلیل ہے جھنڈا سامنے رکھ کے فاتحہ دے سکتے ہو، تو میں کیا جواب دینا؟ آپ کو تو کوئی پوچھتا نہیں، پوچھتے ہمارے کو، ہمارے گلے میں آفت آتی۔ جھنڈا سامنے رکھا، وہ جھنڈے کو پھولا لگے ہوئے ہے، اس کو ہیٹر لگایا جا رہا، اس کو ایک خدا کے برابر کر دے رہے، اس کو خدا بنا دے رہے، رسول بنا دے رہے، کیا بنا رہے نہیں معلوم، جھنڈا رکھا ہوا، پھر اس کو لے کے گئے گھر کے اوپر لگا دے رہے، وہاں پہ بھی ٹھہر رہے، اس کو سلام کر رہے، اس کے سامنے سلام پڑھ رہے، اس کے سامنے، ارے بھائی
خدا سے رجوع رہنا چاہیے. جھنڈا ایک مخلوق ہے اور ہم اس سے بڑی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, ہم اس کے سامنے کیوں جھک رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی درخت کو پکڑ لیے, درخت کا طواف شروع کر دے رہے, درخت کے سامنے جا کے فاتحہ دے رہے. ارے بھائی فاتحہ درخت کے سامنے کیوں دے رہے؟ مسجد میں آؤ نا تو گھر میں بیٹھو, وہاں فاتحہ دو, جہاں سے آپ فاتحہ پڑھیں گے اللہ سن لے گا, اللہ قبول کر لے گا. درخت کے سامنے جانا اور یہ کیا ہے؟ درخت کون ہے؟ وہ کوئی بڑا اللہ والا ہے یا وہ درخت کوئی اللہ کا محبوب بننا ہے یا کوئی بڑا ولی ہے؟ کون ہے وہ درخت؟ کون ہے وہ جھنڈا؟ کون ہے؟ لہٰذا یہ غیر ضروری چیزیں جو ہم 11ویں میں شامل کر لیے نا, ان چیزوں سے اپنے آپ کو, اپنے مسلک کو بچاؤ. مسلک ان چیزوں کا نام نہیں ہے, مسلک اہل سنت الجماعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. 11ویں فقط کیا ہے میں آپ کو بتایا, قرآن کا حکم ہے, حدیث کا حکم ہے, اور غوث پاک کا یہ منشا ہے کہ کھانا کھلاؤ. بس کھانا کھلانے کا نام 11ویں ہے. حضور غوث پاک کے نام سے ختم قرآن کریں, قرآن پڑھ کر آپ کی ایصال ثواب کریں, 11ویں کے موقع پر کھانا کھلائیں, اس کا ایصال کریں. بس یہ ہے. یہ ڈی جے لگا کر سارے محلوں میں, یہاں تو خیر شہر حیدرآباد میں نہیں ہوں گا, لیکن گاؤں میں دیکھا ہوں کہ ڈی جے لگا کر باضابطہ اس میں گانے بج رہے ہیں اور سارے گاؤں میں پھر رہے ہیں جھنڈے لے کر. کیا 11ویں؟ اور وہ لوگ 11ویں کے جلوس میں رہتے جو کبھی زندگی میں مسجد کو نہیں آئے ہوں گے. عید کو عید مسجد میں دکھنے والے, جمعہ کو بھی نہیں, عید کو عید مسجد میں نظر آنے والے 11ویں کے جلوس میں سب سے پہلے رہتے, اور وہ ڈی جے لے کے اور جھنڈے لے کر اور سارے گاؤں میں تماشا. یہ تماشا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اسلام بڑا حسین و جمیل ہے. یہ تماشوں کو ہم اسلام کے اندر داخل کر کے خدا را اسلام کے چہرے کو مت بگاڑیے. جو طریقہ ہے 11ویں کا, اس طریقے کے ساتھ 11ویں کریں, انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے, حضور غوث پاک بھی راضی ہوں گے. تو میں کیا بتا رہا تھا, دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک کچرے کنڈی کی طرح ہے, ہم کو اس میں سے گزر جانا چاہیے, وہ بھی مجبوری ہونے کی وجہ سے, کیونکہ دنیا میں ہے, دنیا سے جا نہیں سکتے, تو بمجبوری دنیا میں رہیں, لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں, دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں, دنیا کے خواہشات کو, دنیا کی لذتوں کو, دنیا کے حرص و حوث کو آخرت والی زندگی پر ترجیح نہ دیں. بس دنیا استعمال کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اس کو استعمال کرنا ہے اور یہیں پر اس کو چھوڑ کے جانا. اللہ والے ایک اور مثال دیتے ہیں, دنیا سائے کی طرح ہے. ہمارا شیڈو پڑتا نا سایہ, دنیا اس کی طرح ہے. اگر ہمارے سامنے شیڈو پڑ رہا ہے, سایہ پڑ رہا ہے, آپ اس کو لینے کے لیے جتنا بھی دوڑو, جتنا بھی آگے بڑھو, وہ سایہ اور آگے جاتے رہتا, لیکن آپ کے ہاتھ کو نہیں لگتا. اللہ والے کیا فرماتے ہیں, ارے تو سایہ کو جتنا بھی حاصل کرنے کے بعد سے آگے بڑھتے جا, سایہ تیرے ہاتھ کو نہیں لگتا. اپنے آپ کو پلٹا اور سایہ کے پیچھے نہ ہو جا, بلکہ سایہ کو اپنے پیچھے کر دے, منہ پھیر لے سایہ سے. جب منہ پھیر کے بندہ جب ادھر نکلتا ہے تو اب بندہ جہاں جہاں جاتا ہے اس کا سایہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جائیں گے, لاکھ کوشش کر لیں گے, موت آ جائے گی, خبر میں چلے جائیں گے, لیکن دنیا ہم کو ہاتھ لگنے والی نہیں ہے. دنیا سے منہ پھیر کر جب ہم پلٹ جائیں گے, دنیا کو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے پیچھے لگا دے گا. حضرت محبوب الہی سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. یہ تو کہیں میں کتاب میں نہیں پڑھا, اللہ والوں سے سنا ہوں. آپ آ کے اگر پوچھیں یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے دلیل, تو میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں پڑھا نہیں کہیں پر, کتاب میں ریفرنس میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن سنا ہوں اپنے بڑوں سے, وہ بتا رہا ہوں. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مریدین آتے, لنگر چلتا خانقاہ میں. اب جب مریدین آ گئے, لنگر چل رہا ہے, تو یہ سارے مریدین دل کے اندر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اتنی دولت سے نوازا, روزانہ لنگر چل رہا ہے, روزانہ کھانا کھلانا, پانی پلانا, روزانہ اتنا لاکھوں کا خرچہ, اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں نہیں دیا ہوں گا؟ آتی نہیں آتی بات دل کے اندر, آتی نہیں آتی, اس کو دیا میرے کو کیوں نہیں دیا؟ انہیں کرا میں بھی کرتا تھا. یہ بات مریدین کے دل میں آئی, حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت سے باخبر کر دیا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے باخبر کر دیتے ہیں. اب حضرت کو پتا چلا کہ میرے مریدین کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ دنیا مجھے کیوں دیا, ان لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ اب اس کا جواب دینا تھا. حضرت کیا کرے, اندر سے اپنی ایک خادمہ کو بلائے. اب وہ خادمہ آئی, نوکرانی, بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت, بڑی حسین و جمیل خوبصورت وہ آئی. سارے لوگ دیکھ کر پریشان, اتنی خوبصورت حضرت کی خادمہ, اور آج تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت کے گھر میں اتنی خوبصورت لڑکی, پتہ ہی نہ چلا ہم کو. وہ آئی اور سرکار کے سامنے سجدہ کر رہی ہے, سرکار اس کو اپنے پیر سے ٹھوکر مار رہے ہیں, ٹھوکر مار کے اس کو ہٹا دے رہے, اور پھر آ رہی, سلام کر رہی, سجدے میں سر رکھ رہی, سرکار اس کو ٹھوکر مار کے بھگا دے رہے. مریدین پریشان ہے, اتنی خوبصورت لڑکی ہے, کم از کم بات تو کرنا, سلام کا جواب تو دینا, بٹھانا, ٹھوکر مار رہے ہیں سرکار. پھر وہ چلے گئی.
جب مریدین کی طرف پلٹ کر حضرت نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ سر سرکار ایسا ایک لڑکی آئی خوبصورت تھی، بس آپ ٹھوکر مارے، بس اتنا ہی دیکھا، اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آیا۔ جو چیز اللہ والوں کو نظر آتی ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی، جو ہم کو نظر آتی ہے اللہ والوں کو وہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سرکار کیا فرمائے، ارے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لڑکی کی شکل میں میرے پاس بھیجا۔ یہ جو لڑکی تم کو نظر آئی بڑی حسین و جمیل خوبصورت، یہ لڑکی نہیں تھی، یہ کون تھی؟ یہ دنیا تھی جو اس شکل میں آئی۔ اب یہ سن کے ہم کو بڑا تعجب دکھ رہا، اعتراض کرنے والوں کے دل میں بات آ رہی ہوگا، ارے اب تو اعتراض کا اچھا موقع ملا، کیسا کیسا دنیا عورت کی شکل میں آتی۔ معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے راستے میں ایک عورت سلام کرتی، سرکار اس کا جواب نہیں دیتے، جبرائیل علیہ السلام بولتے کہ وہ دنیا تھی، اللہ تعالیٰ عورت کی شکل میں بھیجا، اگر آپ اس کے سلام کا جواب دے دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار بن جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم کے سامنے اللہ نے دنیا کو عورت کی شکل میں پیش فرمایا، تو اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ محبوب الہی کے سامنے بھی پیش فرمایا۔ اب جب سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ دنیا تھی، اللہ نے اس عورت کی شکل میں میرے پاس بھیجا، تو تم نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو ہم نے لات مارتے ہوئے ٹھوکر مارتے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ذرا اس کو دیکھو غور سے کہ اس کے ماتھے کے اوپر نشان آیا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو واقعتاً اس کے ماتھے پہ نشان ہے، ٹھوکر کا نشان۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا اتنی بار میرے پاس آتی ہے، اتنی بار میرے پاس آتی ہے، میں اپنے پیر سے مارتے 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 رہتا ہوں، لہٰذا میرے پیر سے ٹھوکر مارنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر یہ نشان آ گیا، لیکن پھر بھی یہ دنیا میرے پاس سے جاتی نہیں ہے۔ اس کے بعد ذرا دیکھو اس کے پیروں پہ کیا ہے، تو لوگ دیکھے تو پیر کے اوپر بھی نشان ہے۔ تو مریدین نے کہا سرکار یہ پیر کے اوپر کیا نشان بنا ہوا ہے اس لڑکی کے، یعنی دنیا کے؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہاں اس کے پیر کے اوپر نشان اس واسطے سے بنا رہے کہ تم جیسے دنیا دار دنیا کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ تم کو لات مارتی ہے، تم کو لات مارتے 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 اس کے پیر میں نشان آ گیا، اور میں اس کو لات مارتے مارتے اس کے چہرے پر نشان آ گیا۔ لہٰذا اللہ والے کیا کرتے ہیں، دنیا کی طرف التفات نہیں کرتے، دنیا خود ان کے پاس آتی۔ ہم جیسے دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف التفات کرتے ہیں، لہٰذا دنیا ہم کو ٹھوکر مار کے جا رہی ہے۔ لہٰذا محترم بزرگوں دوستوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور دنیا میں رہیں، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رکھیں۔ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں اور دین کو ترجیح دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے اور آخرت بھی عطا کرے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آپ جو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بتائے ہیں اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کو ہمارے دلوں سے نکال کر ہم کو دیندار اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والا بنا، حقیقی معنوں میں قادری اور حقیقی معنوں میں حضور غوث پاک کا مرید اور غلام بنا دے۔ ہمارا حشر ہمارا نشر سب غوث پاک کے ساتھ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔